السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت میں ہم ہندوستان میں دور دوئم میں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں قائم ہونے والے چشتیہ خانقاہوں کا ذکر کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کی دور دوئم کی آخری نشست ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ کو بنگال، دکن اور گجرات کا حال بیان کیا، اور آج اس علاقے کا بابت آپ کو بتائیں گے جسے مالوا کہا جاتا ہے۔ فرید کوٹ، فاضلکا، پٹیالہ، لدھیانہ، روپڑ، بٹھنڈا، یہ وہ علاقے ہیں جو مالوا کہلاتے ہیں۔ یہاں پر چشتیہ سلسلے کو روشناس کرانے میں بنیادی طور پر حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے 3 خلفاء نے اہم کردار ادا کیا، جن میں شیخ وجیہ الدین یوسف، شیخ کمال الدین اور مولانا مغیث الدین کے نام شامل ہیں۔ شیخ وجیہ الدین یوسف حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے بہت ہی مقبول و منصور خلیفہ تھے۔ آپ نے ان کو خلافت عطا فرما کر چندیری کے علاقے میں بھیجا، جہاں پر انہوں نے اپنی خانقاہ قائم کی اور سلسلے کی ترویج میں مشروف ہو گئے۔ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولانا یوسف درویشی کی روش کا کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی، اور یہ راہ روان سلوک کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی جب تک حیات رہے، کوئی بھی اس علاقے سے آپ کے پاس بغرض بیعت آتا تو آپ اس کو واپس مولانا وجیہ الدین یوسف کی طرف بھیج دیا کرتے۔ اس کے بعد شیخ کمال الدین ہے، اور شیخ کمال الدین حضرت نصر اللہ جو کہ بڑے فرزند تھے حضور بابا صاحب کے، ان کے پوتے ہیں، یعنی حضور بابا صاحب کے پڑپوتے ہیں۔ آپ بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دامن تربیت سے وابستہ ہوئے، مرید بھی انہی کے تھے اور خلافت بھی انہی سے حاصل کی۔ آپ نے یعنی شیخ نظام الدین محبوب الہی نے انہیں ایک چنبیلی کا پھول عطا فرمایا اور مالوا میں جا کر خانقاہ قائم کرنے کی تلقین کی۔ سلطان محمود خلجی نے ان کے مزار شریف کے اوپر گنبد بھی بنوایا اور احاطہ جو ہے اس کی تعمیر بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی اس علاقے کے اندر ان کی اولاد کریم مقیم ہے، یعنی خانوادہ فریدیہ کے لوگ مالوا کے علاقے میں بھی آباد ہیں۔ مولانا مغیث الدین آپ بھی حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ تھے، اور یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر مالوا کے اندر خانقاہیں بھی کام کر رہے ہیں اور تبلیغ دین کے اندر مصروف بھی ہیں۔ اس وقت تک یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے بہرامند نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں تعمیر ہو رہی تھیں، تو اس سے مراد یہ ہرگز آج کے تناظر میں نہ لیا جائے کہ ایک مسلمان کثیر آبادی کا ملک ہے اور وہاں پر ایک ہی سلسلے کی خانقاہیں قائم ہو رہی ہیں۔ ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جس وقت اسلام ابھی ایسے نہیں پھیلا تھا، اور مالوا کے اندر چشتیہ سلسلے کی خانقاہ کا قائم ہونا، اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ وہاں پر تبلیغ دین کا وہ مرکز بنتا ہے جس سے اشاعت دین ہوتی ہے۔ ایک اور بزرگ خواجہ اسحاق، ان کی کاوشوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کافی عرصہ بعد میں مالوا آتے ہیں اور تبلیغ دین کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ذکر تھا دور دوئم کا، کہ جس میں وہ سلسلہ جو صوبہ افغانستان کے صوبہ ہرات کے ایک چھوٹے سے قصبے چشت سے پھوٹتا ہے، اجمیر شریف آتا ہے، دہلی آتا ہے، دہلی سے پھر اجودھن پاک پتن شریف آتا ہے، اور پھر حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی کی صورت میں دہلی میں آ کر اپنے نظام کو وضع کرتا ہے، اور پھر ان کے مختلف خلفاء ہندوستان کے گوشے گوشے میں تبلیغ اسلام کے مرکز قائم کرتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔